الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر ایک اہم موضوع پر کچھ دیر میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ موضوع اس مہینے کے اندر یعنی ربیع الاول کے اندر جو 2 تاریخ ہے 9 یا 12 جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت یا وفات کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس دن مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے اور آپ کے محسن انسانیت کے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دن کون سی رہنمائیاں اور کون سی ہدایتیں اور سنتیں آئی ہیں، مختصر میں اس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اسی مہینے کے اندر آپ اس دنیا سے رخصت فرمائے. لیکن تاریخ کے اندر حضرات محققین کا اختلاف رہا ہے. چنانچہ ولادت کے سلسلے میں سب سے راجح قول 9 ربیع الاول کا ہے، اور وفات کے سلسلے میں سب سے راجح قول جسے علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر کثیر کے اندر نقل بھی کی ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے. اس کے علاوہ 2 ربیع الاول، 7 یا 8 ربیع الاول بھی منقول ہے. یہ بات پہلی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ربیع الاول میں تشریف بھی لائے اور آپ دنیا سے ربیع الاول میں ہی رخصت ہوئے. البتہ تاریخ کا اختلاف رہا ہے. دوسری چیز کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے دن ایک مسلمان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو سب سے واضح بات اس سلسلے میں جو ہماری شریعت رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ سرور کائنات رسول بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ جو طریقہ خلفائے راشدین کا تھا یا صحابہ کرام کا تھا اسی طریقوں کو اپنانا چاہیے. اب اس میں کوئی آدمی اپنا طریقہ ایجاد کر شریعت کے طریقے کے ساتھ ملا دے، ضم کر دے، شریعت اس کو بنا دے تو یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا. آج دنیا کی تاریخ کے اندر جب ہم اپنا نظر ڈالتے ہیں تو اس دن کے اندر
طرح طرح کے خرافات، رسومات اور بدعات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مخصوص جماعت اس دن جلوس نکالتی ہے، اس دن اپنا ایک گروہ نکالتی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے عید میلاد النبی کے مناسبت سے خرافات ایجاد کرتی ہے، رسومات کو جنم دیتی ہے۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں بکثرت اس میں شریک ہوتی ہیں، حالانکہ اس عمل کا شریعت کے کسی بھی احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا لیس منہ، کہ جو شخص دین کے اندر ایسی چیز پیدا کرتا ہے جو دین میں سے نہیں تھا، جو طریقہ نبی کا نہیں تھا، صحابہ کا نہیں تھا، تابعین کا نہیں تھا، ائمہ مجتہدین کا نہیں تھا، اکابرین علماء دیوبند کا نہیں تھا، یا اس کے علاوہ ہمارے بزرگان کا نہیں تھا، وہ اختیار کرتا ہے فہو رد و مردود ہے۔ اور جو یہ عید میلاد النبی جو عنوان سے جلسے ہوتے ہیں، یہ جلسے سیرت کے موضوع پر ہوتے ہیں، یہ کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اور جلوس نکالنا، خرافات کرنا یا طرح طرح کی چیزیں اس پر ایجاد کرنا، یہ سب کے سب جو ہے غیروں کے تأثر کا نتیجہ ہے۔ ایک عجیب بات جو اس موقع پر چل پڑی ہے وہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دوسرے کا برتھ ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے یہ بھی ایک اسلام کے اندر غلط طریقہ لوگوں نے رائج کر دیا ہے۔ اسلام برتھ ڈے یا کوئی اور ڈے منانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ برتھ ڈے منانا یہ حرام ہے شریعت کے اندر، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا کیسے درست ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو شریعت کا جزء اور حصہ قرار دینے والے؟ یہ سارے کے سارے بدعات میں سے ہیں، یہ سارے کے سارے انسانوں کی ایجادات میں سے ہیں، یہ سارے کے سارے باطل فرقوں کے اثر کا نتیجہ ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ شریعت کا حصہ تو صرف وہ ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور اپنے جانے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد جو طریقہ صحابہ کرام سے ہمیں ملا ہے وہ شریعت کا جز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ جو لوگوں نے دین کے اندر شامل کر دیا وہ شریعت کا حصہ اور جز نہیں۔ بنیادی بات یہ آتی ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے موقع پر کوئی کیک کاٹنا، برتھ ڈے منانا یا جلوس نکالنا یا اس کے علاوہ اور طرح طرح کے آپ کی پیدائش کا دن منانا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ایک بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات میں کہوں کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو، جبکہ تاریخ کے اندر دن طے ہی نہیں ہے۔ اس میں مختلف آراء اور مختلف رائے ہیں، مختلف اقوال ہے، پھر کسی ایک دن کو متعین کرنا یا اپنی ذاتی اجتہاد اور محنت سے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے کسی بھی اعتبار سے 12 ربیع الاول جو آپ کا یوم وفات ہے یا 9 ربیع الاول آپ کی یوم پیدائش ہے، اس کو منانا شریعت میں درست نہیں ہے۔ ایک اور چیز کہ ان دنوں کے اندر بعض لوگ روزہ رکھنا مسنون اور سنت سمجھتے ہیں۔ ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا بعض حضرات سنت سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا ثبوت کسی بھی روایت سے نہیں ہے۔ ربیع الاول کے 12 یا 9 تاریخ کو 2 دن روزہ رکھنا یہ شریعت کے کسی بھی احکام کے اندر نہیں ہے اور کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی رکھ رہا ہے تو عام نفلی روزہ جو رکھتے ہیں اس طریقے سے رکھے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس دن ایک خاص فضیلت ہے، اس دن کی ایک خاص خصوصیت ہے، اس میں روزہ رکھنا سنت ہے، ہمارے بڑوں سے چلتا آ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ رکھ رہے ہیں، عام نفلی نیت سے روزہ رکھ لیجئے، آپ کو ثواب ملے گا، باقی اس کے اندر کوئی اور خصوصیت اور فضیلت احادیث کے اندر مروی نہیں ہے۔
تو یہ سوال جو ہمارے بعض دوستوں کی طرف سے کیا گیا تھا کہ بارہ ربیع الاول کے موقع سے جو خرافات ایک مخصوص فرقہ کرتی ہے، مخصوص جماعت کرتی ہے، اس کے اثر سے ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ بھی منانا شروع کر دیے ہیں، کہاں تک درست ہے؟ تو میں نے اس کی وضاحت آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ یوم پیدائش یعنی برتھ ڈے منانا درست ہے، نہ آپ کے وفات کا دن منانا درست ہے۔ ہاں، اس موقع سے کوئی جلسے سیرت کے عنوان سے منعقد ہوتے ہیں، کوئی پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ کی سیرت کے پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے، تو ایک مستحسن طریقہ ہے، جس میں کوئی مذاکرہ کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ محض ان عید میلاد النبی کے عنوان سے جلسے منعقد کر کر اس پر طرح طرح کی جو ہے خرافات کو ایجاد کرنا، اس کے شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو درست راستہ دکھائے اور صحیح اور سچی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔